स्टार्स ऑफ पीआईडी के इस एपिसोड में फहद असद की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। बीइंग अ पाकिस्तानी इज इनफ रीजन फॉर मी टू बी प्राउड ऑफ इट, और यकीनन आपका भी यही जज्बा होगा। यही वजह है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीआईडी के इस प्लेटफॉर्म से मैं जिस प्रोग्राम का आगाज करने जा रहा हूं, अपनी तरफ से अपने मुल्क के लिए एक छोटी सी काविश समझता हूं। मेरी ये ख्वाहिश होगी मेरे हर प्रोग्राम से किसी ना किसी को कुछ बेनिफिट हो। वैसे तो हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात मुख्तलिफ स्टार से कराएंगे ही, मगर मैं यही भी चाहूँगा कि मैं अपना हर प्रोग्राम किसी न किसी कॉज को डेडिकेट करूँ। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मेरा ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान में KPK के एक छोटे से गांव से जिसका नाम है हंगू। UAE में मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए। 2004 में मैं आया था। पीआईडी का आगाज़ क्यों किया? हमें लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम सब मिल के एक जगह यकजा होकर लोगों की हेल्प कर सकें। तो इस तरह से जो है वो PID 2007 में 14 को फॉर्म हुआ। आपको पता है हमारा प्रोग्राम स्टार्स ऑफ पीआईडी अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। आज का हमारा पहला एपिसोड है। आप PID स्टार्स ऑफ PID को कोई मशवरा देना चाहें, उसके लिए अपने कुछ जज्बात का इजहार करें। मेरे ख्याल से PID स्टार्स को फोकस करना चाहिए उन लोगों पे जिन लोगों ने कुछ अलग किया है कम्युनिटी के लिए, जिन लोगों ने जो है वो अपना पसीना बहाया है अपने मुल्क की डेवलपमेंट में और UAE की डेवलपमेंट में। हमारे इस गेस्ट ने PID के 12 मेंबर्स को जॉब ऑफर की। ना सिर्फ ऑफर की बल्कि वो 12 मेंबर्स इनके पास कंफर्म जॉब कर रहे हैं। इनका नाम है जनाब मुस्तजाब सईद साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने PID के मेंबर्स, आप उनके लिए जॉब का ज़रिया बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़हद भाई, आपकी टीम का, PID ग्रुप मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। करंटली अभी हम गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई अच्छा क्लाइंट अप्रोच करे तो उसके प्रोजेक्ट भी हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलरेडी 12 लोग तो थ्रू PID जो है बेसिक, जो स्पेशली इधर के रेफरेंस से आए थे, वो ऑलरेडी काम पे लग चुके हैं। आखिरी सवाल, इस प्रोग्राम के ज़रिए जो लोग आपके पास या किसी और जगह पे जॉब के लिए UAE में आना चाहते हैं या UAE में मौजूद हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें अगर आप तो? मैं यही कहूँगा कि हिम्मत नहीं आ रहे। अल्लाह पाक ही रोज़ी देने वाला है और वही मुसब्बिबुल असबाब है। किसी ज़रिए से, किसी इंसान के थ्रू, कोई पता नहीं है आपका रिज़्क वाबस्ता हो जाए, आपको भी मालूम नहीं होता। लेकिन आखिरी मेरी एडवाइस ये है, ऐसा वो बंदा या बंदी जो मेरे बहन भाई पाकिस्तानी हैं ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जॉब उनको नहीं मिल रही, तो खुदारा उनको कोई भी अच्छे प्लेटफॉर्म से कोई कम सैलरी पे भी जॉब मिल रही है ना, लेकिन हो जेन्युइन, आई वुड डू रिकमेंड देम टू गो एंड ज्वाइन प्लीज़, एटलीस्ट टू स्टार्ट अप। वक्त आएगा, सबका आएगा, आगे जाने का अल्लाह हर एक को मौका देता है। स्टार ऑफ PID की तरफ से आपके लिए। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के झंडे में सब्ज रंग मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें मौजूद सितारे रोशनी को, चांद तरक्की को, और सफ़ेद रंग उन तमाम गैर मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम मिनॉरिटीज़ कहते हैं। जब ऐसी फीमेल्स आगे बढ़ती हैं उनको बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। पहली बात तो ये, हमें पहला जुमला ये सुनना पड़ता है, आपने रोटियां तो पकानी है तो पढ़ के क्या करना है। मैं 2 मैसेजेस देना चाहूँगी। पहला तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए अच्छी स्कूलिंग, रिसोर्सेज से ज़्यादा आपके विज़न की ज़रूरत होती है। और कामयाबी किसी की मोहताज नहीं है, वो सिर्फ मेहनत की मोहताज है, वो किसी की मीरास नहीं है। ये चीज़ें आपके पास कम्प्लीमेंट्री होती हैं। आपका विज़न हो, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा मैसेज मैं उन पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि आप अपने दिल पे हाथ रख के जब भी आप अपनी बच्चियों को तालीम से रोकें तो अपने दिल से एक सवाल पूछिएगा कि अगर आपकी बेटी पे कल बुरा वक्त आता है और आपके बेटे पे बुरा वक्त आता है, हम जिस माशरे से बिलोंग करते हैं, हमारा बेटा मेहनत मजदूरी करके भी गुजारा कर लेगा, आपकी बेटी कहाँ जाएगी? अपनी बेटी को इतनी तालीम देना कि वो अपनी फ्यूचर में अपनी जनरेशन का बोझ उठा सके, ना कि अपने बच्चे की फ़ीस मांगने आपके पास आए। सोचिएगा इस बात पर। मेरा मैसेज उन पेरेंट्स को है जो अक्सर रोकते हैं अपनी बच्चियों को।
جی ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ایک ریناؤنڈ باڈی بلڈر ہیں. ان کے پاس مسٹر لاہور کا ٹائٹل ہے جو ان کو 2014-2015 میں ملا. نہایت پر اخلاص شخصیت ہے، نہایت شفیق انسان. جی محسن بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. نو پرابلم جی، تھینک یو سو آپ نے مچ. ٹائم دیا، میرے لیے بڑی قابل فخر بات ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. دیکھیں بیسیکلی اگر فٹنس کا تو ویسے ایج از جسٹ اے نمبر. وہ کسی بھی ایج میں فٹنس کو اچیو کر سکتا ہے. وہ بے شک 60 ایئرز اولڈ ہے، وہ بے شک 14 ایئرز اولڈ ہے، وہ 25 ایئر وین ایور ہی ہیز اے ول ہی کین ڈو دیٹ. بس ہی مسٹ گیو 100 ڈیز تک وہ اپنا اسٹیمنا بلڈ کر سکتا ہے، اپنی فٹنس اچیو کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے. یہ ہے کہ جتنے بھی ویورز ہیں وہ ناظرین ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہیلدی رہنا ہے نا تو یہ تو میک شیور دیٹ کہ آپ کو یو ہیو ٹو ایٹ ہیلدی ٹو اسٹے ہیلدی. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا جو میرا میسیج ہے، جو ہماری لیڈیز ہیں اور جینٹس ہیں، اکثر وہ جب بھی جم جوائن کرتے ہیں یا میرے سے کویشچن کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نیز کی بھی پرابلم ہے سر، بیک بون کی بھی ہے. وہ سب ان کے پرابلمس دور ہو جائیں گے اگر وہ کم سے کم مطلب کہ اور کچھ نہیں تو 5 ٹائم نماز باقاعدگی سے پڑھیں. اس میں وہ بینڈ ہوتے ہیں، اس میں وہ سجدے میں جاتے ہیں، اس میں وہ بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک پراپر ایکسرسائز اللہ تعالیٰ نے ایسی کر دی کہ ان کو جوائنٹس کی پرابلم، نیز کی پرابلم اور کیلوریز بھی اچھی خاصی برن ہوتی ہیں. اور اگر وہ یہ چیز پرفارم کریں پراپرلی تو کم سے کم ان کی کیلوریز بھی برن ہوگی، فٹ بھی وہ بہت زیادہ ہوں گے اور پہلے سے زیادہ بیٹر فیل کریں گے. دے ول ڈو دس ریگولرلی اینڈ ڈو دس آن ریگولر بیسس تو آپ اپنی فٹنس میں بہت ہی زیادہ بڑا چینج فیل کریں گے. اور جب آپ یہ پراپرلی کرتے رہیں گے نا تو آپ کو واک کرنا، اٹھنا بیٹھنا، جم جانا، یہ بھی اس میں بھی کوئی پرابلم اور کوئی دقت نہیں ہوگی. میرے آج کے اسٹار آف PID ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ اور لائر ہیں. السلام علیکم فواد صاحب. السلام علیکم سر. جی تھینک یو ویری مچ، موسٹ ویلکم. پلیز تشریف رکھیے. بہت شکریہ سر. جی سعید صاحب، تھوڑا سا اپنے متعلق اور کمپنی کے متعلق سننے والوں کو بتائیے پلیز. 2 پارٹنرز ہیں، مائی سیلف سعید حسن خان اور سیف اللہ خان. ہم دونوں پروفیشنل اکاؤنٹنٹ اور لائرز ہیں. میں ٹیکسیشن میں 20 سالہ تجربہ رکھتا ہوں، جبکہ میرے پارٹنر سیف اللہ خان انٹرنیشنل ٹریڈ ایڈوائزری میں 20 سالہ تجربہ رکھتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا ہمارے ملک میں جو ٹیکسیشن لا ہے، اگر عام الفاظ میں سننے والوں کو بتائیں کہ کس طرح کا ٹیکس ہے جو عام آدمی کو افیکٹ کرتا ہے، اس کو پے کرنا چاہیے اور اس کس آمدنی پہ اس کو ٹیکس پے وہ ٹیکس کی زون میں آتا ہے. جی میں شروع میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں وفاقی سطح پہ یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ 3 طرح کے ٹیکسز ہیں: انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز. ایک عام آدمی کو بالعموم انکم ٹیکس سے پالا پڑتا ہے، اور انکم ٹیکس اس وقت ادا کرنا پڑتا ہے جب ایک شخص کی قابل ٹیکس آمدن 4 لاکھ سے زیادہ ہو جائے سال میں. اور اگر وہ تنخواہ دار آدمی ہے، سیلریڈ پرسن ہے، تو اس کی سالانہ آمدن اگر 6 لاکھ سے بڑھ جائے گی تو پہلے سے مخصوص شدہ شرح پہ ٹیکس ریٹ انہیں ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے اس فورم کو یوز کرتے ہوئے اپنے سننے والوں کو آپ کوئی پیغام اگر دینا چاہیں. تھینک یو فواد صاحب. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پرٹیکولر میں اپنی طرح میرے ہم وطن جو ملک سے باہر کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ اپنے ملک کے برانڈ ایمبیسیڈر ہیں. تو اپنے طرز عمل پہ ہم نے بہت محتاط ہو کے سوچنا ہے، کیونکہ ہمارا طرز عمل ہمارے ملک کی ترجمانی کرتا ہے. تھینک یو. جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو حالات ہیں ہم سب کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹار آف PID کا یہ ایپیسوڈ ہم ایک مشہور ڈاکٹر سلمان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کے متعلق بتائیں گے. آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر سلمان سے. میں کراچی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں سنس 1998 بقائی میڈیکل کالج، اور سنس 2013 میں یہاں پہ پریکٹس کر رہا ہوں ایز اے جنرل فزیشین. پاکستان میں نے ماسٹرز کیا پیتھولوجی میں اور ہیمیٹولوجی میں، اور وہاں ایز اسسٹنٹ پروفیسر ان پبلک سیکٹر یونیورسٹی ان کراچی آئی واز ورکنگ ایز اسسٹنٹ پروفیسر پیتھولوجی. تو سنس 2013 اب یہاں سروسز دے رہے ہیں. سر اپنے سننے والوں کو کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کے متعلق بتائیں. یہ بتائیں اس کو کووڈ-19 کیوں کہتے ہیں اور یہ کیا ہے وائرس، ذرا آسان الفاظ میں سننے والوں کو بتائیے. جو جراثیم ہوتے ہیں ان کی مختلف کلاسز ہیں: بیکٹیریا، پیراسائٹس، وائرس، فنگس. وائرس ایک ایسا جراثیم ہے جو کہ نظر نہیں آتا ہے. اس کی مختلف فیملیز ہیں، اور ان مختلف فیملیز میں ایک فیملی کا نام ہے کورونا. ہاتھ دھوئے بغیر اپنے آپ کو ٹچ کرنے سے پرہیز کرنا، یہ ایک واحد سب سے بڑا نسخہ. دوسرا، دور رہنا.
डॉक्टर साहब, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपने सुनने वालों को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़। तमाम व्यूअर्स के लिए यही पैगाम है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, ये हमारा सबसे बड़ा स्लोगन होना चाहिए इस वक्त। हम सबको अपने आप से दूसरों को बचाना चाहिए। हम सबको ये एज्यूम करना चाहिए कि शायद हमें एक्सपोजर हुआ है, और ये एज्यूम करते हुए हमें अपने आप को सबसे अलग थलग रखना चाहिए। हमें एक मुहिम चलानी चाहिए पूरे मुल्क में कि हम थूकना बंद करें, हम नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करना बंद करें, जो कि सबसे बड़ी रीज़न है बॉडी की मुदाफ़त कम होने का। और सफाई के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखें। और एक टेक होम मैसेज जो सब लोगों के लिए है, हाथ धोए बगैर अपने आप को टच ना करें। जी नाजरीन, हमारे आज के मेहमान बज़ाते खुद वन मैन आर्मी है, नहायत शफीक और अजीम इंसान है। आप इनको मुख्तलिफ महाजों पे इंसानियत की खिदमत करते पाएंगे। यूएई में फेस ऑफ पाकिस्तान है। जी बिल्कुल, आप सही समझे, मेरी मुराद रिस्पेक्टेड काउंसिल जनरल जनाब अहमद अमजद अली साहब है। आइए आपकी उनसे मुलाकात करा दें। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पीआईडी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदेद कहता हूँ। इंडीड हमारे लिए ये एक प्राइड मोमेंट है टू हैव यू ऑन दिस शो। आपका दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके जो 60,000 प्लस व्यूज़ हैं उनसे बात भी कर सकूं और उन्हें पैगाम भी दे सकूं। इस वक्त के जो हालात हैं, कॉन्सुलेट क्या कर रही है, तो ये सब बातें हम अपना जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, और आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, कॉन्सुलेट का बेसिक मकसद तो ये होता है, सबसे पहले जो भी डिप्लोमेटिक मिशन हो उसका मकसद ये है कि आपने अपने और होस्ट मुल्क के ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। उन ताल्लुकात में पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इकनॉमिक, ट्रेड, ये ताल्लुकात होते हैं। तो सबसे पहली हमारी ज़िम्मेदारी तो ये है कि हम पाकिस्तान और यूएई के दुबई में रहते हुए हम ताल्लुकात को फ़रोग़ दें। उसके बाद हमारा एज़ काउंसलेट जो है, काउंसलर सर्विसेज कहलाती हैं। काउंसलर सर्विसेज वो हैं कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और जिसमें हम लोगों की हेल्प भी करते हैं। इसमें हमारा पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, इशुएंस, अटेस्टेशन, लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वीज़ा इशुएंस है। फिर लेबर के मसाइल हैं। लेबर के मसाइल में जेल्स भी आ जाते हैं, प्रमोशन ऑफ लेबर भी है कि हम पाकिस्तानी लेबर को करें, जेल्स में हमारे जो कैदी हैं उनका ख्याल रखें, जो यहाँ पे लेबर हैं उनके मसाइल। उसके अलावा फिर हमारे पास जो तीसरा हमारा मेन काम होता है वो होता है प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इकनॉमिक रिलेशंस। यहाँ पे भी चूँकि कमर्शियल सेक्शन है हमारे पास, तो ट्रेड एंड इकनॉमिक रिलेशंस में पाकिस्तान की जो ट्रेड है उसको बढ़ाने में हम क्या मदद कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स जो बाहर आके बिज़नेस करना चाहते हैं, यहाँ पे उनकी कंपनीज़ से जो ताल्लुकात हैं, उनकी मुलाकातें हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं। दुबई आपको पता है एग्ज़िबिशंस का हब है। यहाँ पे जो जितने एग्ज़िबिशंस होते हैं उनमें हमारी फैसिलिटेशन होती है, मीटिंग्स अरेंज कराते हैं, फिर चैम्बर्स के लोग आते हैं, डिफरेंट डेलीगेशंस आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं काउंसलेट की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। सर, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अगर आप अपने देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। मैं तमाम पाकिस्तानियों को इस वक्त दो चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के एम्बेसडर खाली मैं नहीं हूँ, आप सब भी पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, और हमें पाकिस्तान की इज़्ज़त, तरक्की के लिए हर वक्त काम करना चाहिए। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान हैं तो हम हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। कोई ऐसा काम ना करें हम कि जिससे पाकिस्तान पे आँच आए। सो पाकिस्तान का झंडा जहाँ कहीं भी हों, जिस भी कैपेसिटी में आप हों, हमेशा ऊपर रखें। उसके अलावा आजकल के हालात में बहुत टेस्टिंग टाइम्स हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम अपना करे, और आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि देखें, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, आसपास रहने वालों का ख्याल रखें। बाहर कम जाएं, सिर्फ उसी सूरत में जाएं जब आपको बहुत ज़रूरी काम हो। आप जितने भी प्रिकॉशंस यूएई गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने या आपकी अपनी लोकल अथॉरिटीज़ हैं डिफरेंट शहरों में, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, उनको प्लीज़ फॉलो करें।
جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پہ فالو کریں. دیکھیں ہم اپنا خیال رکھیں گے, اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں گے, وی کین سیو لائفز. اور یہ اس وقت ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. جتنی ہم مدد کر سکیں گے, جتنی ہم اپنے دوسرے لوگوں کا خیال رکھ سکیں گے, ہم اتنا ہی اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. ہمارے مہمان یو کے میں مقیم ہیں. ہم ویڈیو کال کے تھرو ان کو اپنے ساتھ جوائن کرائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ وائرس ان کو کیسے ایکسپوز ہوا اور انہوں نے کیسے اپنے آپ کو کوارنٹین کیا اور اس کوارنٹین پیریڈ میں کیا کیا اور انہوں نے اس مرض کو کیسے شکست دی. آئیے ملتے ہیں جناب اسفر علی خان صاحب سے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے فائٹ کیا اس خطرناک وائرس سے اور الحمدللہ آپ آج صحتیاب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں آپ انٹرویو دے رہے ہیں. تو آپ یقیناً اللہ کے حکم سے الحمدللہ آپ صحتیاب ہوئے ہیں اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ. چونکہ میں کافی ایکٹیو ہوں فزیکلی تو میں ریگولرلی بیڈمنٹن کھیلنے جاتا ہوں. آئی تھنک وہاں پہ شاید میرا خیال ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں شاید اتنی رسپانسبلٹی سے میں نے نہیں بیہیو کیا اور میں کنٹینیوسلی بیڈمنٹن کھیلتا رہا. تو آئی تھنک کہ وہاں سے شاید میں نے کیچ کیا ہے اور آئی فیل کہ شاید میری نیگلیجنس تھی کہ مجھے تھوڑا کیئرفل ہو جانا چاہیے تھا, اسپیشلی جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں اور آپ ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں. تو وہ شاید میرے خیال میں میری غلطی تھی. لیکن آئی تھنک بیڈمنٹن ایک ایسا ایریا ہے کہ جو شاید میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا اور وہ میں شاید وہاں پہ کیا ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ کہیں اور سے بھی کہیں اور میں نے کیا ہوں, کہاں سے لیا ہو, لیکن موسٹ لائکلی مجھے لگتا ہے کہ بیڈمنٹن سے ملا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اس ڈیزیز کا چونکہ کوئی اس کی ویکسینیشن نہیں ہے, کوئی اس کا کیور نہیں ہے, تو جو ایک ہی چیز جس سے آپ بچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس سے پریونٹ کر سکیں. تو میری پہلی ایڈوائس تو یہ ہوگی کہ اوبویسلی اٹ از اے ڈیفیکلٹ پیریڈ, بٹ یہ تھوڑا ٹائم آپ کے اور آپ کی فیملی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹوٹلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھیں اور لوگوں کے ساتھ سوشلی انٹریکٹ نہ کریں. آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ ایلیمنٹ ہے. سیکنڈ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اگر ان کیس کہ آپ کو ذرا سے بھی سمٹمز ہوتے ہیں, آپ امیڈیٹلی جو ہے وہ فالو کریں انسٹرکشن جو کہ ایڈوائس جو آپ کی لوکل گورنمنٹ دے رہی ہے. ناظرین, ہمارے آج کے اسٹار ایک مشہور صحافی ہیں. 40 سال سے صحافت کی زندگی سے وابستہ ہیں. آئیے اسٹار آف پی آئی ڈی جناب فائق صدیقی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. دیکھیے آج کا دور جو ہے نا وہ سٹوری ٹیلنگ کا دور ہے. جو پہلے آ کے سٹوری بتا دے, if you can be a better storyteller, we will believe on you. کہ آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے. میں اس آخری نقطے پہ پہنچا ہوں کہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین سے ڈر کے بہترین اخلاق کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا اس پہ چل کے مکمل کی جائے, کیونکہ 4 فٹ نیچے جاتا ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے, حق اور صداقت, کہ اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ناظرین, ہمارے آج کے اسٹار, ہمارے آج کے گیسٹ ایک ڈاکٹر ہیں. پچھلے کئی سالوں سے میڈیکل پیشے سے منسلک ہیں. ابو ظہبی کی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. ان کا انکاؤنٹر آج کل ڈیلی بیسس پہ کورونا پیشنٹس کے ساتھ ہے. ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیں اور ہمارے گیسٹ بنیں تاکہ ہمیں اور سننے والوں کو آپ کی باتوں سے فائدہ ہو. تو آئیے اسٹار آف پی آئی ڈی ڈاکٹر احسان سے ملاقات کرتے ہیں. جی بالکل, اصل میں ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور میرا سب لوگوں کے لیے پیغام بھی یہی ہے کہ اس بیماری پہ جہاں پہ یہ میڈیکل پروفیشنل, گورنمنٹ, یہ سب لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہمارے عام عوام کی بنتی ہے. اور میرے خیال میں یہ ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو پھیلنے سے کیسے روک سکتے ہیں. جو بھی پریکاشنز آپ کو بتائی گئی ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, اگر ان پہ پوری طرح عمل کیا جائے, کیونکہ یہ وائرس خود سے موو نہیں کر سکتا, یہ لوگ ہیں جو موو کرتے ہیں, تو یہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لوگوں
की, हमारे अवाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह बताया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का बताया गया है, घरों में रहने का बताया गया है, हैंड हाइजीन का बताया गया है, अपने हाथ साफ करने का, मास्क इस्तेमाल करने का बताया गया है, इन तमाम हदायत पे मुकम्मल तौर पे अमल करें। ये आपकी अपनी ज़िंदगी और सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और आपके साथ रहने वाले आपके जो प्यारे हैं उन सब की सेहत और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में अगर हम इन तमाम चीज़ों पे अमल करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम इस मर्ज़ पे काबू ना पाएं। नाजरीन, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है। मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों का तारुफ उन्हीं की मौजूदगी में करवाया जाए। आइए मिलते हैं जनाब शमून अब्बासी साहब से। अस्सलाम वालेकुम शमून भाई। अस्सलाम वालेकुम फहद मियां। और हमारे आज के दूसरे स्टार, प्लीज मिलिए जनाब उमर मैजिशियन साहब से। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये छोटी सी बस इनिशिएटिव थी, मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये मामला इतना माशाल्लाह आगे बढ़ेगा। और वही वाली बात है उमर वाली कि हम शायद सबकी मदद ना कर सकें, लेकिन किसी की मदद जरूर होगी है। पीआईडी के लिए खास तौर पे कहूंगा, क्योंकि पीआईडी पे मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वक्त फॉलो कर रहे हैं और वो अपडेट्स चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप सब लोग पेशेंस से जरूर काम लें। मुझे पता है बहुत मुश्किल है इस वक्त, कहीं किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास रहने को जगह नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये दिन फिर भी गुजारने पड़ेंगे। और अगर अच्छी तरह गुजार लें, मुस्कुरा के, अल्लाह का ये शुक्र अदा करके कि अभी तक आप सलामत हैं, आप कहीं भी हैं, आप जिंदा हैं, आप जहां भी बैठे हैं इस वक्त सेहतमंद हैं, और आपको अभी तक वो बीमारी नहीं लगी है और आपको खुदा न खास्ता अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ आपको फील होगा जैसे आपके अंदर एक आर्मी है, आपके अंदर अल्लाह ताला समाता है, आपको उस सिचुएशन से निकाल देगा। पॉजिटिव रहिए, लड़ें झगड़े नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया लोग एक ही बात से डरे हुए हैं, वो है कोरोना वायरस। जितना भी क्राइसिस हो, कितना भी इस वक्त मुश्किल देख रहे हैं, आपने घर वापस पहुंचना है। उन तमाम लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो इस वक्त घर से दूर है, उनको घर वापस आना है। और जो पाकिस्तानी दुबई में रहते हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि बस अल्लाह ताला उनको जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हो, वो अपने वापस रेगुलर लाइफ में आए, बच्चे स्कूल जाना शुरू करें, लोग अपनी जॉब्स पे जाना शुरू करें, खवातीन अपने कामों पे लगें, और दुनिया को अल्लाह ताला बस वापस अपने रूटीन पे जल्दी। जी नाजरीन, हम सीधी साहब के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने एक बार फिर हमें मौका दिया ताकि हम इन्हीं की ज़ुबानी ये सुन सकें कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे परेशानी में फंसे हुए हैं, ये उनके लिए क्या कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा आपको वेलकम करता हूँ। 23 मार्च को पहली फ़्लाइट हमने जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ थे 101 लोगों की, 26 तारीख को ही हमने लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू की थी जो वापस जाना चाहते थे पाकिस्तान। अब उसमें मैं अगर आपको बता सकूं कि अभी तक हमारे पास तकरीबन 69,730, ये कल की शाम की फ़िगर थी, जो लोगों ने रजिस्टर कराया है वापस जाने के लिए। इसमें तकरीबन 11,000 से ज़्यादा लोग वो हैं जो विज़िट वीज़ा पे आए थे और जिनका विज़िट वीज़ा ख़त्म हो गया है। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो है हमारे पास, उसमें है जो अनपेड हॉलीडेज़ वाले। इसके अलावा लेड ऑफ वर्कर्स या नौकरी से निकाल दिया गया है, वो कैटेगरी है। आखिरी कैटेगरी है पेड हॉलीडेज़। और हमारे पास रजिस्ट्रेशन उन लोगों की भी है जो रमज़ान या ईद हमेशा पाकिस्तान गुजारते हैं, लेकिन उन्हें कोई मसला नहीं है यहाँ रहने का। हमने राशन का सिलसिला स्टार्ट किया था। दुबई पहला मिशन था पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एम्बेसी या कांसुलेट में जिसने राशन दिया। अब तक एक महीने में हम 14,500 राशन पैक्स दे चुके हैं। हम सिर्फ PIA को डील करते हैं और उसमें भी PIA गवर्नमेंट ने एक सेट रूल्स बताए हैं। अब अगर 16 जहाज़ में 3100 गए हैं तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से गए हैं। पाकिस्तान में हमें ये बहुत सोचने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना का मर्ज़ बढ़ रहा है। वहाँ पे क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो हैं वो कम हैं। इस वजह से हम ज़्यादा लोग एट अ टाइम नहीं लेके जा सकते। हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह इजाज़त देता है उस तरह फ़्लाइट्स चलती हैं। आखिरी सवाल, राशन पार्सल ड्राइव आपने बताया। जी, राशन का भी मैं बताता चलूँ कि राशन की हमारे पास रजिस्ट्रेशन जी तकरीबन 28,000 के करीब हुई है और 14,500 अभी तक हम दे चुके हैं।
راشن ابھی تک دے رہے ہیں ہم. رمضان کا مہینہ چلے گا, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے, اور اگر اس کے بعد ہماری پراپر کاؤنسلر سروسز شروع ہو جاتی ہیں تو پھر راشن کی ڈرائیو ہم بند کریں گے, کیونکہ اصل کام تو ہمارا کاؤنسلر سروسز کا ہے. ویزا نائکاپ یہ کارڈ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر راشن ہمیں بند کرنا پڑے گا, لیکن کوئی اگر پھر بھی مجبور ہوگا تو اس کو ہم کوئی نہ کوئی ہیلپ ضرور کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میرے بہت سارے بہن بھائی یہاں پہ پریشان ہیں, تو ہم نے سوچا ان کے لیے ریگولر پروگراموں سے ہٹ کر کوئی طنز و مزاح کا پروگرام جو ہے وہ مرتب کیا جائے. تو آئیے ملتے ہیں مسٹر ایکسکیوز می سے. جی ناظرین, مسٹر ایکسکیوز می نام تو سنا ہوگا. آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم وسیم بھائی, کیسے ہیں؟ خیریت, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک. فہد آپ سناؤ کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. وسیم بھائی میں پی آئی ڈی کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. نے آواز دی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ دوسرے ملک میں جا کے بھی اپنے لوگوں کی آواز سنی, محبت, تو بہت اچھا لگا. تو اس کے علاوہ اپنے شہر میں آفس سے باہر, گھر سے باہر, یا آن دا روڈ یا شوز پہ, تو ماشاءاللہ بہت پیار ملتا ہے. بس اللہ نوز بیٹر کہ اس میں کیا حکمت تھی. باقی اللہ پاک ہمیں اس کرونا کی جو پریشانی ہے, بیماری, اس سے پوری دنیا کو اللہ پاک محفوظ کرے. آمین. آپ کو یہ ایکسکیوز می کا ٹائٹل کیسے ملا؟ ہاں, اب تو مجھے بالکل آئیڈیا اور پتہ بھی ہے کہ ٹیگ, کیونکہ ابھی آپ کی کال سے پہلے جو نا میں کمنٹس اور میسج پڑھ رہا تھا, تو ایک فین کہہ رہا تھا جسٹ اپنی وائس میں ایکسکیوز می آپ بھی کہتے ہیں, ہم نے جسٹ سننا ہے. تو کافی میل فیمیل ینگ اولڈ لوگوں کی کالز آتی کہتے ہیں, اور ان کی جو وش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سر فار ون ٹائم ایکسکیوز می آپ. میں نے اندازہ لگایا کہ جو لائٹ ہے وہ زندگی ہے, جو اندھیرا ہے وہ موت ہے, اور دنیا کی جو خوشی ہے رنگینی وہ انسانوں کے ساتھ ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ جو انسان ہے اس کی بہت اہمیت ہے, لیکن ہم لوگ ہمیشہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قدر کرتے ہیں, حالانکہ زندگی میں اس کی قدر کرنی چاہیے. وسیم بھائی آخر میں اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنے انداز میں اگر سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ مسٹر ایکسکیوز می نام تو سنا ہوگا. آپ سب سننے والوں کے لیے ایک ہی بات کہ زندگی محبت کے لیے بہت کم ہے. لوگ نہ جانے نفرت کے لیے ٹائم کہاں سے نکالیں. دیکھیں میں نے اپنے بیگ پہ بھی لکھا کیونکہ یہ میرا ایک اپنی لائن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لائف سے اگر محبت ختم کر دی جائے نا اس دنیا سے, تو دنیا میں رونق ہے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے محبت کم ہے اور دنیا میں رونق لگی. آپ بالکل اپنے آجو باجو میں اپنے چاہنے والے, پیار کرنے والوں کو پیار دیں. اور دوسرا, اس فیلڈ میں یا کسی بھی فیلڈ میں آپ جو بننا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, دل لگا کے محنت کریں پوری ایمانداری کے ساتھ. باقی اس اللہ پاک پہ چھوڑ دیں, وہ بڑا بے نیاز ہے, وہ وہاں سے بھی دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی. ایکسکیوز می. جی ناظرین, ہمارے آج کے مہمان نہ صرف میرے لیے, آپ کے لیے, بلکہ پوری پاکستان کے لیے ایک قابل احترام شخصیت ہے. آئیے ملتے ہیں جناب محترم مفتی طارق مسعود صاحب سے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اگر آپ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے, جو خدائی احکامات ہیں آپ ان کو پورا نہیں کر رہے, تو کوئی علامات کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے, بس آپ سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. مثال کے طور پر آج کل رمضان ہے, تو رمضان میں اگر کوئی روزے نہیں رکھ رہا تو اسے کوئی علامات کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے, بس یقین کر لے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناراضی کی علامات اکثر ظاہر نہیں ہوتی ہیں, بلکہ معاملہ الٹا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. جب کوئی انسان بہت زیادہ خدا کو ناراض کرتا ہے تو پھر اللہ اسے ڈھیل دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس ڈھیل سے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں. تو اس لیے ناراض ہونے کی ریزن وہی ہے جو والد کے ناراض ہونے کی, والدہ کے ناراض ہونے کی, اولاد کے ناراض ہونے کی ریزن وہی ہے, لیکن جو علامات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی. تو اس لیے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات ایسی دی ہے جو 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو ہمیں اللہ نے وہ تلافی کی ہے ایسی راتیں دے کر.
تو اس لیے ان راتوں میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ان راتوں میں، ان راتوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم تھوڑے سے عمر کے حصے میں ہم زیادہ ثواب اپنے اعمال میں جمع کر سکیں۔ جی ناظرین، ہمارے آج کے اسٹار ایک بہترین مقرر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں۔ صوفیزم پہ نالج کی وجہ سے ایک اعلیٰ پیمانے کے اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے، انہوں نے ہمیں رمضان شریف میں ٹائم دیا اور آج وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں جناب محترم سید بلال قطب صاحب سے۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے فرمایا، اللہ یہ فرما سکتے تھے کہ جو زیادہ حج کرے گا میں اس کو زیادہ رتبہ دوں گا، جو زیادہ نمازی ہوگا، جس کی داڑھی لمبی ہوگی، اللہ یہ سب کچھ کہہ سکتے تھے، اللہ جو چاہتے کہتے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے جب لوگوں کے اوپر لوگوں کو درجہ دیا تو اللہ نے کہا میں نے ہر علم والے پر علم والا رکھا۔ سو جو درجات انسان کو دیے وہ علم کے اوپر دیے، اور نبی محترم جو ہیں وہ سب سے بڑے استاد اور علم دینے والے۔ اب بات دیکھیے، جو وضو ہے نا یہ ہے صرف ان عبادات کے لیے جو کہ آپ کے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ روزہ جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں آپ رکھ تو سکتے ہیں لیکن ناپاکی کی حالت اس میں قائم نہیں کر سکتے، ناپاک آپ روزے کے درمیان نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے کبھی وضو کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور کروٹوں کے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس چیز کو پسند فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، استغفار کرنے کو۔ یہ رزق کو بڑھاتا ہے، یہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ استغفار کیجئے، اور استغفار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ دوبارہ اس غلطی کو نہ دہرائیں۔ اگر آج آپ کو علم ہو گیا ہے کہ میرے پاس مال کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے، مجھے زکوٰۃ سے بڑھ کے دینا چاہیے، مجھے عشر بھی دینا چاہیے، مجھے سب کچھ، تو اس کے بعد اگر میں نہ کروں تو یہ اب توبہ نہیں ہو سکتی، یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جو تسبیح میرے خیال میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا اس کو پڑھا کرو، اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور سب سے کم جو بیماری ہے وہ غم ہے، یعنی کہ ڈپریشن ہے۔ یہ دونوں ذکر جو ہیں اپنی زندگی میں قائم کیجئے اور اللہ پہ تقویٰ کیجئے۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ میڈم نازش جہانگیر موجود ہیں۔ یہ کووڈ-19 کی پیشنٹ ہیں، ابھی بھی ہاسپٹل میں ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وبائی مرض ہے ہی نہیں، یا کوئی وبا ہوتی نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کے، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے، جو مسلمان ہیں وہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4019 میں اس کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ یہ کیوں آتی ہے۔ دنیاوی ریزنز ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں کیونکہ دنیا مسبب الاسباب ہے، اسباب کی جگہ ہے، لیکن وبا آتی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ کیوں آتی ہے کہ جب کسی قوم میں کھلی بے حیائی پھیل جاتی ہے، اور وہ اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے کہ وہ کھلے عام اور سرے عام کی جاتی ہے، تو اللہ پاک اس قوم پر ایسی بیماری مسلط کرتے ہیں جو پچھلی قوموں پر نہیں آئی ہوتی۔ جیسے طاعون کی بیماری لے لیں، پچھلے قوموں پہ نہیں آئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی تھی۔ اسی طریقے سے بیچ میں آپ اور بیماریاں لے لیں، چکن پاکس لے لیں، ایڈز لے لیں، اب یہ والی بیماری لے لیں، کووڈ لے لیں۔ اس سے پہلے یہ جو پچھلے جو زمانے گزرے ہیں، اس زمانے میں کسی پر بھی یہ بیماری نہیں آئی ہے۔ دوسری ایک حدیث میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم اس طریقے سے ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ ایک عذاب ہے اور اللہ جس قوم پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے رحمت المؤمنین، جو مؤمنین ہیں، یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ وہ اس چیز کے لیے پریشان نہ ہوں، جو اس چیز پہ، جو جس جگہ پہ وبا آئے اسی جگہ پہ رہیں، اور اللہ پاک سے اس کی پناہ بھی مانگتے رہیں اور صبر سے چلتے رہیں، اور ہر اس چیز پہ عمل کریں جو اس کے طبیب نے اسے بتا دی ہے، اس وقت کے طبیب نے۔
ہر اس بات پہ عمل کیا جائے اور پھر توکل اللہ پہ کرے. تو میری سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ بہت اذیتناک اور بہت تکلیف دہ بیماری ہے, یہ بہت بہت زیادہ موذی مرض ہے. اس کو سمجھیں اور یہ واقعی میں ہے, اور اللہ پاک سے بہت زیادہ توبہ استغفار کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اور صبر سے اور بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون, اپنی زندگی بچاتے ہوئے اور دوسروں کی زندگیاں بچاتے ہوئے, اس سے پورے طریقے سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور خود بھی بچیں اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی تحفظ دیں. جی ناظرین, ہمارے آج کے اسٹار ایک بہت اچھے فنکار ہیں. آئیے ملتے ہیں جناب ببو رانا صاحب سے. ببو بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو, اس میں سب سے پہلے آپ کو اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. وہ بعد میں پھر وہ اپنے کام پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. سب سے پہلے اچھا انسان ہونا چاہیے, وہ پھر کام میں خود ہی اللہ برکت ڈال دیتا ہے. تو امان اللہ صاحب سے میں نے لاسٹ تقریباً 8-9 سال ان کے ساتھ کام کیا, اور مجھے بڑا پیار کیا امان اللہ صاحب نے. اور مجھے میں جتنا جھوٹ بول لوں میں اتنا انہوں نے پیار کیا, بہت شفقت تھی. گرمی اینی کچھ سمجھ نہ آوے, اتوں کر دیا تپ گئیاں چھتاں, او فریج وچ برف تے جم دی نائیو, نالے ٹینکی دا پانی بھی تتا. کس نو دسیے کس نو سنائیے, ہن ماریاں گئیاں متاں. اکھ بے قدراں نال لائی, ووٹ بے قدراں نو پائی. بار بار آ کے سونا پہ گیا, ووٹ بے قدراں نو پائی. بار بہ کے سونا پہ گیا. جی ناظرین, ہماری خوش قسمتی ہے نوافذ گروپ سے لیاقت بھائی اور وسیم بھائی دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم بھائی السلام علیکم, لیاقت بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوافذ بیسیکلی نوافذ نام کا جو, اگر ہم صرف اسپیسیفکلی نام کی طرف آئیں تو یہ ایک عربک ورڈ سے ڈرائیوڈ ہے جس کا میننگ ہے بیسیکلی ونڈو. تو کانسیپٹ تھا ونڈوز آف اپارچونٹی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام پاکستانیوں کو میرا سلام ہو. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار گیونگ us such a great opportunity. نوافذ جو ہے بیسکلی ایک والنٹیئرس پلیٹ فارم ہے جو کہ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے انڈر آتا ہے ایز اے لیگل. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ایک ریکروٹمنٹ کمپنی یا ایجنسی نہیں ہے, بلکہ ایک ہم نے پلیٹ فارم بنایا تھا تمام پروفیشنلز کے لیے فرام ڈائیورس نیشنلٹیز, جو کہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں. تو ہم جو ہے ایز اے والنٹیئرس, ہمارا مین رول کیا ہوتا تھا کہ ٹو فل دا گیپ بٹوین جاب سیکرز اینڈ جاب پرووائڈرس. سب سے پہلے جو یہاں جب جاب سیکرز آتے ہیں ان کی جو مین غلطی یہ ہوتی ہے کہ دے آر ناٹ ویل پریپیئرڈ. یہاں اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی ملک جاتا ہے تو اس ملک میں جانے سے پہلے وہاں کے لاس, وہاں کے جو میتھڈس ہیں, وہاں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں جاب ہنٹ ٹیکنیکس جو ہیں وہ کون سی ہیں, اپنی جو ہے وہ الومنائی کس طرح سے استعمال کرنی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو کنیکشنس ہیں آپ ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور وہاں پر جو جاب مارکیٹ ہے کتنی کمپیٹیٹیو ہے, میں وہاں پر کتنا جو ہے وہ میٹ کر رہا ہوں, مطلب میں کہاں پہ جو ہے وہ لائی کر رہا ہوں, اور میری جو ہے وہ کیا پروفائل کیسی ہے, ہائی پروفائل ہے, لو پروفائل ہے, اور میں کرائٹیریا کتنا میٹ کر سکتا ہوں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جب یہاں پر آتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں انفارچونیٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مینلی ہمارے پاکستانی ہیں, جب وہاں سے فریش گریجویٹس ہوتے ہیں یا ان کے پاس 1-2-3 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو بدقسمتی کے ساتھ پریپریشن کے بغیر یہاں پر آتے ہیں.